نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل صدق الله العظيم۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس ذات عالی نے ایک اور رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ آج پہلا روزہ ہے تو میں نے چاہا کہ آپ سے سحری کے متعلق جو ہے احکامات اور سحری کی فضیلت اور اس پر گفتگو کی جا سکے، کیونکہ کافی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم سحری کرتے وقت کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے روزے جو ہیں نہیں ہوتے۔ تو اس مناسبت سے میں نے چاہا کہ آپ سے 2-4 منٹ کی گفتگو ہو جائے تاکہ اس مسئلے پر ہم سب کو اس مسئلے کا علم بھی ہو جائے اور ہمیں اس سے جو ہماری کوتاہیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائے۔ تو سب سے پہلے سحری کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ سحری کرنا سنت اور باعث برکت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی ترغیب دی ہے، اس لیے سحری کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس سے روزہ رکھنے میں قوت بھی رہتی ہے، اگر دل نہ بھی چاہے تب بھی کچھ نہ کچھ کھا پی لینا چاہیے، بھلے پانی ہی پی لے تب بھی کافی ہے، لسی کا گھونٹ پی لے، دودھ پی لے، اور اسی طرح اگر کسی نے نہار منہی روزہ رکھ لیا تب بھی درست ہے، لیکن سحری کا ایک ثواب ہے، ایک سنت ہے، اس کو انسان کوشش کرے پورا کرے۔ آئے مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ سحری بند کرنے کا آخری وقت کون سا ہے؟ یہ مسئلہ نوٹ رکھیں گے۔ سحری بند کرنے کا آخری وقت کون سا ہے؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے، سحری بند کرنے کا آخری وقت کون سا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، اس حوالے سے بہت سے لوگ لا علمی کے شکار ہیں اور اس لا علمی کے نتیجے ہی کی وجہ سے وہ چند غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس غلطی کی وجہ سے ان کے روزے درست ہی نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص روزہ رکھتا ہے لیکن اس کی اپنی ہی غلطیوں کے نتیجے میں اس کے یہ روزے شریعت کی نگاہ میں درست نہ ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس اہم مسئلے سے بھی آگاہی حاصل کرے تاکہ وہ غلطی سے محفوظ ہو سکے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم مسئلے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ غلط فہمیوں اور شبہات کا ازالہ ہو سکے۔ سحری کا وقت رات ہی کو ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ سحری کے وقت رات ہی کو ہے، کہ جب تک رات ہے تو سحری کی جا سکتی ہے، لیکن جیسے ہی رات ختم ہو جائے تو سحری کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی رات ختم ہو جاتی ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے صبح صادق کا وقت داخل ہونے کے ساتھ ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو قرآن و سنت اور دیگر شرعی دلائل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے قرآن کی روشنی میں سحری کے اوقات کا تعین کرتے ہیں۔ سحری کس وقت ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 187 جو خطبے میں تلاوت کی گئی، اس کی آیت کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک جب تک کہ صبح کی سفید دھاری یا سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو۔ وہ آگے ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو کیا بھی پورا کرو۔ اب یہ ہے کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز نہ ہو جائے۔ اب سیاہ دھاری کسے کہتے ہیں، سفید دھاری کسے کہتے ہیں، اس کی تھوڑی تفصیل ہے۔ اس وقت تک فرمایا کہ یہ سفید دھاری جو ہے یہ صبح صادق ہے اور سیاہ دھاری یہ رات کو کہتے ہیں۔ جیسے ہی صبح صادق ہوگی تو وہ روزے کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا اور ہم جو ہے اس وقت سحری نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اور صبح صادق کے ہی ہوتے ہی کھانا پینا ہم نے بند کر دینا ہے۔ صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد کھانا پینا جائز نہیں۔ اس آیت سے سحری کا آخری وقت بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ سحری رات ہی کو بند کرنی ضروری ہے، اور اس سے یہ اہم مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سحری بند کرنے کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے نہ کہ آذان کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آذان بھلے نہ ہوئی ہو
لیکن صبح صادق ہو چکی ہو تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اذان ہوتی رہتی ہے اور کھاتے رہتے ہیں۔ ابے بھائی بات ہے کہ اذان سے پہلے کا وقت جو ہے وہ سحری تک ہوتا ہے، صبح صادق ہوتے ہی اذان کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے۔ اکثر مسجدوں میں یہ گوگو الارم ہوتا ہے وہ بجاتے ہیں یا اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ بات اپنی ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں جی ہماری فلاں اذان ہوئی ہے، یہ ہماری مسجد کی اذان نہیں ہے، ہماری مسجد کی ہوگی، یہ مدرسے کی ہو رہی ہے، یہ فلاں کی ہو رہی ہے، وہ آخری اذان ہوگی تب کریں گے، ہم اپنے روزے کو خراب کر دیتے ہیں۔ میں اپنی بات کروں، ہمارے ہاں مدرسہ ہے ساتھ جامعہ عبداللہ بن مسعود، اور ہمارے محلے کی مسجد ہے، ہم اس کو مکی مسجد کہتے ہیں، حضرت درخواست رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار گھر والے کہتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ بن مسعود کی اذان ہے یہ ہم اس پہ سحری ختم نہیں کریں گے، اور جو ہے مکی مسجد کی اذان ابھی تک نہیں ہوئی، جب وہ ہوگی تب سحری ختم۔ تو کبھی کبھی مسجد میں جو ہے وہ طلباء ہیں، ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا تو وہ اذان لیٹ دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ روزہ اپنا خراب کر دیتے ہیں۔ تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ہمارے بچپن کی بات، اب تو اللہ نے شعور دے دیا، تو یہی بات ہے کہ ہم بس اسی دیکھا دیکھی میں رہتے ہیں، اب یہ اذان ہو گئی وہ ہوگی تب کھولیں گے، لیکن جب روزہ کھولنے کی باری آتی ہے اس وقت تو ہم نہیں انتظار کرتے کہ فلاں کی اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد اذان ہو رہی ہے بھی روزہ کھول دو، گھوگو بج رہا ہے، یہ نہیں پتہ کون بجا رہا ہے، کس کا بج رہا ہے، بھئی گھوگو شروع ہو گیا، بھئی اس سے روزہ کھول دو۔ تو اسی طرح سحری کا بھی خیال کیا کریں، اپنی سحری خراب کر دیتے ہیں، ہم اپنا روزہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال سے بتلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہونے کا صحیح وقت متعین فرما دیا۔ اس میں افراد تفرید کے احتمالات کو ختم کرنے کے لیے حتی یتبین کا لفظ بڑھا دیا ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نہ تو وہمی مزاج لوگوں کی صبح صادق سے پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو اور نہ اس سے بے فکری اختیار کر لو، صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو، بلکہ کھانے پینے اور روزے کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا تیقن ہے۔ اس تیقن سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں ہے، یہ تیقن کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا بھی حرام اور روزے کے لیے مفسد ہے، اگرچہ ایک ہی منٹ کے لیے ہو۔ سحری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اسی وقت تک ہے جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو۔ بعض صحابہ کرام ایسے واقعات کو بعض کہنے والوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ سحری کھاتے ہوئے صبح ہو گئی اور وہ بے پرواہی سے کھاتے رہے، یہ اس پر مبنی تھا کہ صبح کا یقین نہ ہو، ہاں تو اس لیے کہنے والوں کی جلد بازی سے متاثر نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ سحری کا وقت جو ہے وہ صبح صادق تک ہے، اور جیسے ہی صبح صادق ہوگی اور سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمیں چاہیے ہم صبح صادق کے ہی شروع ہوتے ہوئے سحری کو بالکل ختم کر دیں، اور دیکھیں جیسے اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری جائز قرار دی گئی ہے۔ تو اب یہ جو سحری ہے وہ رات کو ہے، دن میں روزہ ہے، ہر چیز منع ہے، کھانا پینا بیوی کے قریب جانا منع ہے۔ تو اب دیکھ لو جیسے دن کی ابتدا شروع ہوتی ہے تو ہر چیز منع ہو جاتی ہے، اور جیسے ثم اتموا الصیام الی اللیل کہ رات شروع ہوتی ہے، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو ہر چیز آپ کے لیے حلال ہو، کھانا پینا حلال، بیوی کے قریب جانا بھی حلال۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کا وقت کب ہے بھائی؟ رات کو ہے۔ تو اسی طرح روزے کی تعریف کی روشنی میں سحری کے آخری وقت کی دلیل آپ توجہ سے سنیں گے۔ روزہ در حقیقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزہ توڑنے والے امور سے بچنے کا نام ہے، اسی لیے صبح صادق ہوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد کچھ کھاتا پیتا ہے تو وہ در حقیقت دن ہی کو کھاتا پیتا ہے، حالانکہ دن روزے کے لیے ہے نہ کہ کھانے پینے کے لیے۔ تو گویا کہ روزے کی حقیقت اور تعریف اس میں نہیں پائی گئی تو یہ روزہ ہی نہ ہوا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، جب بھی صبح صادق ہو جائے
مسجد سے اعلان ہو جائے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، پھر اذان کی انتظار نہیں کرنی۔ یہ جو ہم اذان والا سسٹم شروع سے چلا کے آ رہے ہیں کہ اب اذان ہو رہی ہے، یہ اذان کے دوران کھاتے رہتے ہیں، او جی ابھی اذان ختم نہیں ہوئی، یہ ہماری لاشعوری کی باتیں تھی۔ ہم اس وقت بچے تھے، اب جوان ہو گئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، نالج والے لوگ ہیں۔ پھر بھائیو کب تک ہم اس لاشعوری کے اندر زندگی گزاریں گے؟ ہم ساری چیزیں دوبارہ کو ٹھیک کریں، اپنی یہ جو پیچھے والی جہالت والی زندگی اس کو ختم کریں۔ اب اذان ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا کہ نہیں یہ جی ہماری مسجد کے اذان نہیں ہے، ہماری مسجد کے اذان ہوگی تب ہم کریں گے۔ ہاں کوئی کہتا ہے یہ جی فلاں کی اذان ہے۔ ہاں کوئی ایسے مسالک ہیں کہ جن کی اذانیں پہلے ہوتی ہیں تو ان میں ٹھیک ہے۔ تو جیسے اہل تشیع ہیں، ان کی اذان جو ہے فجر کی اذان پہلے ہو جاتی ہے، آپ ان کی اذان پر ان کی اذان کا علم ہے ہر ایک کو، وہ ہماری اذان نہیں ہے۔ آپ ان کی اذان اور ہماری اذان میں فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اہل تشیع کی اذان پر آپ اپنی سحری ختم نہ کریں۔ جب اہل سنت والجماعت کی اذان ہو رہی ہو وہ آپ اس پہ جو ہے اپنی سحری کی جو ہے ختم کر دیں۔ تو اسی طرح روزہ کھولتے ہوئے بھی اس کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اذان سے پہلے جب اعلان ہو رہا ہوتا ہے یا گوگو بج رہا ہوتا ہے یا سارن بجتا ہے یا کوئی علاقے ایسے ہیں جیسے یہ صادق آباد ہے، اس کے ساتھ ایک علاقہ ہے احمد پور لمہ، وہاں پہ ایک دھماکہ سا ہوتا ہے، بم پھوڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اس طرح کوئی پٹاخہ بجاتے ہیں تو پورے شہر کے اطراف میں 3-4-2 کلومیٹر تک آواز جاتی ہے۔ تو اس میں سحری وہ کرتے ہیں یعنی بند کر دیتے ہیں، اور افطاری بھی ایسے دھم سے دھماکہ ہوتا ہے اور افطاری کرتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ اس میں ایک ہی پورے شہر میں ایک ہی اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ بس سحری کا وقت ختم اور افطاری کا وقت شروع۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی شہر میں ایسا کوئی سائرن ہو، ایسا کوئی گوگو ہو کہ اس کی آواز اتنی ہو، یا جیسے وہاں احمد پور لمہ میں ایسا کوئی دھماکہ وغیرہ ہوتا ہے، کوئی بم وغیرہ پھوڑتے ہیں تو جس کی آواز پورے 3-4 کلومیٹر تک جاتی ہے۔ تو یہاں بھی ایسا کوئی عمل ہونا چاہیے ہمارے خانپور شہر کے اندر کہ وہ ایک ہی یہ اہل سنت والجماعت کے جو ٹائم ٹیبل ہو سحری افطار کا، اسی پر جو ہے سحر افطار کرائی جائے۔ کیونکہ اکثر ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اذانوں کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، یہ اس کی اذان ہو رہی ہے، وہ اس کی اذان ہو رہی ہے، کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو اپنے روزوں کو کیا ہے بھائی خراب کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اذان سے پہلے جب صبح صادق ہو جائے تب تک روزہ ہم نے ختم کر دینا ہے اور کھانا پینا بالکل۔ ہاں ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ روزے کی نیت کر لے، مثال کے طور پہ رات کو سویا کہ بھئی میں روزے کی نیت کر کے سو رہا ہوں، اب صبح پھر سحری کے ٹائم اٹھا، اب کوئی میں نے تو روزے کی نیت کر لی، اب کچھ کھا بھی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ جب اس کا وقت ختم نہیں ہوا، آپ کے لیے سحری کا وقت ہے، بھلے آپ نیت کر لی ہو، بھلے آپ نے نیت کر کے سو گئے ہو، آپ اس کے بعد کھا سکتے ہیں، لیکن صبح صادق سے پہلے چاہے نیت کا معنی دل میں روزہ رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ ہاں یہ اکثر لوگ ایسے کرتے ہو میں نے تو نیت کر لی، اب میں پانی نہیں پی سکتا، اب میں دودھ نہیں پی سکتا، اب میں جو کلی نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ او بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ جب تک وقت ہے آپ اس وقت میں کھا سکتے ہو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں وقت ختم ہو گیا پھر آپ جو ہے کچھ نہیں کھا سکتے، سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح ہاں آگے ایک اور بات ہے کہ کوئی بندہ نیت کرنا بھول جائے۔ ہمارے ہاں یہ جو مروجہ نیت ہے جس کو ہم دعا سمجھتے ہیں، وہ بھی سومی غدین نویت من شہر رمضان، یہ کوئی دعا نہیں ہے، یہ عربی کے جملے ہیں۔ وہ بھی سومی غدین نویت من شہر، کہ میں آج کے دن کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، ہمیں یہ عربی کا کوئی دعا نہیں ہے، کوئی مسنون دعا یا کوئی مجرب دعا نہیں ہے جس کی حدیث کے اندر کوئی تفصیل آئی ہو، بس ایسے عربی کے جملے ہیں کہ وہ بھی سومی غدین نویت من شہر۔ ہاں افطار کی جو ہے دعا اس کی جو حدیث کے اندر فضیلت آئی ہے، لیکن اس کی یہ کوئی دعا نہیں ہے۔ آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، میں روزے کی نیت کرتا ہوں۔ ویسے ہی اب جو بندہ سحری کا کھا رہا ہے، اب وہ سحری کھانے والا کس لیے کھا رہا ہے؟ کوئی ناشتہ کر رہا ہے؟ سحری کھانے والا سحری اس لیے کر رہا ہے کہ وہ کیا ہے بھائی روزہ رکھ رہا ہے، تو اب سحری کھانا ہی روزہ رکھنے کی نیت ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو اس طرح زبان سے کہنا یا اس طرح یہ والے کلمات رٹے لگا کے کہنا ضروری نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بس بندہ دل میں نیت کر لے بھائی میں روزے کے لیے اٹھا ہوں، سحری کر رہا ہوں، روزہ رکھوں گا، ہاں تو اسی طرح نیت کر لینا کافی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جب ہم یہ کرتے ہیں
مثال کے طور پہ صبح صادق طلوع ہوتے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے صبح صادق کا اعلان ہو رہا ہے کہ وہ وقت ختم ہو گیا، وہ تہجد پڑھی جا رہے تھے، بھائی وقت ختم ہو گیا بس تہجد نہیں پڑھ سکتے۔ اب صبح صادق کا وقت شروع ہوتے ہی تہجد کا وقت ختم، سحری کا وقت ختم، اور اسی طرح صبح صادق طلوع ہوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اب اگر کوئی بندہ صبح صادق کے وقت روزے کی نیت نہیں کر سکا، یہ سویا ہوا ہے، جاگ نہیں ہوئی، اس طرح کوئی معاملہ ہو گیا، اب وہ اٹھا ہے، اب وہ بندہ کب نیت کرے، کہاں تک اجازت ہے شریعت کی، یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو توجہ سے سنیں۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نیٹ لائٹس رات کو جو ہے نا لیٹ نائٹس ہوتے ہیں اور صبح سحری کے وقت جاگنی ہوتی، تو ایسے لوگوں کے لیے تفصیل ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کو سویا اور صبح سحری کے لیے نہیں اٹھا، لیکن روزہ اس نے رکھنا، نیت اس کی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا، اب وہ سحری تو نہیں کی اس نے اور وہ سحری کے ٹائم اٹھ بھی نہیں سکا، آیا کہ کب تک وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، کون سا وقت ہے جب تک وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر وہ بندہ نصف نہار کا معنی آدھا دن، اب اس کی تفصیل میں بتاؤں گا، یعنی آدھے دن کے اندر وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اب نصف نہار کیسے ہوگا، کب تک ہوگا، اس کی تفصیل ہے، ایک ہے نصف نہار شرعی اور دوسرا ہے نصف نہار عرفی۔ اب نصف نہار عرفی کیا ہے؟ نصف نہار عرفی جو ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک یہ جو وقت ہے، اس کا جو درمیانیہ ہے، مثلا زوال کا وقت، یہاں تک یہ درمیانہ بنتا ہے غالباً، اور نصف نہار جو شرعی ہے وہ عرفی سے تھوڑی دیر پہلے کا ہوتا ہے۔ تو مقصد ہے کہ یہی زوال سے پہلے آپ نے روزے کی نیت کر لینی ہے، وہ اس صورت میں کہ آپ نے صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو، تب یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھا 9-10 بجے اور کھانا بھی کھا لیا اور کہ اوہو میں نے تو روزہ رکھنا تھا، میں نے تو روزے کی نیت کرنی ہے، بھائی اب تو نے کھا لیا، اب تو روزہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں بات سمجھ رہے ہیں؟ نصف نہار یعنی زوال سے پہلے ہمارے ہاں ٹائم ہو رہا ہے کوئی 12 بج کے کچھ منٹ پہ، تو اسی طرح 12 بجے سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری، سمجھ رہے بات کو، روزے کی نیت کرنا کیا ہے بھائی، ضروری ہے۔ تو اسی طرح نیت کیا ہے، بس میں روزہ رکھتا ہوں، وہ اس وقت ہے کہ جب آپ صبح صادق کے بعد سے اس وقت تک کچھ کھائے پیے نہیں، اگر آپ نے کچھ کھا پی لیا تو پھر آپ کے روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کو ذرا توجہ سے ذہن میں بٹھا دیں کہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہ اذان سے پہلے صبح صادق تک ہے، اذان کے دوران کھاتے رہنا یہ اچھا نہیں ہے، روزے کو خراب کرنا ہے۔ اور اسی طرح اور نصف نہار جو ہے یعنی جسے نصف نہار شرعی کہتے ہیں یا عرفی ہے، تو اس طرح ہم نے زوال سے پہلے نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ نے سحری نہیں کی، سوئے ہوئے یا اس طرح کوئی عمل ہو گیا کہ سحری نہیں کر سکے، تو آپ اس وقت یہ نیت کر لیں گے۔ ہاں کوشش کریں سحری کھایا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور سحری کرنا اور کرانا دونوں ثواب کے موجب ہے۔ اور اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ، اسی طرح آج جو ہے سحری کے متعلق گفتگو ہوئی، اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ کل کوئی اور مسئلے پر بات ہوگی۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اس معاف فرمائے، اور اس رمضان کی برکتیں